بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ غزل کی دنیا میں جو ہے مچانے والا جو یہ ایک ہی شخصیت تھی، اور غزل کو انہوں نے جو ہے وہ شہنشاہت بخشی، اور جس طرح سے انہوں نے غزل کو پڑھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کسی گائک نے اس طرح سے کھول کے غزل کو بیان ہی نہیں کیا گائکی کے انداز سے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی لتا جی نے جو فرمایا تھا وہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور سر کی ایسی فریکوینسی کسی سنگر کی میں نے نہیں دیکھی کہ سر کے ارد گرد تو سنگر لوگ گھومتے رہتے ہیں، مگر اصل میں بات یہ ہے کہ جو سر کی فریکوینس تھی نا وہ یہ آدمی جانتا تھا۔ ان کے غزل کا جو ایک انداز تھا نا وہ ایک کلاسیکل اور نیم کلاسیکل کو انہوں نے مکس کر دیا تھا، اور اصل میں یہ ان کی گائکی جو ہے اتنی رچ تھی کہ یہ بالکل ان کی جیسے یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، اب وہ ایک خیالی لگتا ہے، مطلب کہ ایک 3 منٹ کی غزل کو انہوں نے پوری رات یعنی مختلف ویریشن سے یہ گاتے رہتے تھے، اور عجب ہی ان کے سیکھنے کا، ان کے استادوں سے سیکھنے کا، اپنے بھائی سے سیکھا انہوں نے، اپنے والد صاحب سے انہوں نے بڑے عجب طریقے سے سیکھا، اور ہر وقت یہ ان کی کرتی یہی رہتی تھی کہ کہیں بھی یہ بیٹھتے تھے تو صرف موسیقی کی ہی بس بات ہوتی تھی، اور کوئی کچہری نہیں ہوتی تھی ان کی۔ اصل میں کیا ہے کہ انڈو پاک میں جتنی بھی غزل گائی جاتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان سے باہر کوئی بھی آدمی گا ہی نہیں سکتا، اور نہ غزل اتنی رچ مہدی حسن صاحب کے مطلب کہ ہونے تک بھی، اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں آئے گا، نہ آیا تھا اور نہ آئے گا، اور نہ ان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اس میدان میں۔ آپ دیکھیے پوری صدی ہو گئی ہے، جب ہم غزل کی طرف بات کرتے ہیں تو ان سے تو نکلا ہی نہیں جا سکتا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کون جیسی بھی موسیقی کوئی بھی گائے تو مہدی حسن صاحب سے آدمی نکل نہیں سکتا، کیونکہ ان کے سر کے لگانے کا انداز، ان کے لگاؤ، ان کا ایک وہ جو انداز ہے وہ آدمی اپنانا ہی چاہتا ہے، چاہے کون سی بھی گائکی کا وہ گائک ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ مہدی حسن صاحب کے لگاؤ جو ہیں، اور ان کی جو ایک جو سر کے لگانے کا ایک رنگ ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مہدی حسن صاحب کے۔